کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب آپ پر ایک جھوٹا مقدمہ بنا تھا اور میں نے اس کو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا جھوٹا مقدمہ، جو صاحب ایک انہوں نے پریس کانفرنس کلپ میں نے کل بھی چلایا تھا اور میں آج بھی چلاؤں گا اور میں بار بار چلاؤں گا، سنیں ذرا۔ اس کیس میں رانا ثناءاللہ صاحب کے عدالت میں یہ چلان پڑا ہوا ہے، ہماری جتنی ایویڈنس ہے جس میں ریکوری آف 15 kg ہیروئن، جس میں اس وقت ان کو بطور وکیل آپ کے خلاف استعمال کیا گیا، اب آپ کی حکومت ان کو بطور جج اپوزیشن کے خلاف استعمال کرے گی۔ آپ کی حکومت ہی نے تو ان کو کلیئرنس دیا نا؟ نہیں، ہم نے تو نہیں دی، وہ تو جوڈیشل کمیشن نے دی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں بھی تو دیکھیں نا، آپ کے لوگ تو اس میں ہیں، آپ کے خلاف غلط بیانی کرتے رہے اور اب یہ آج کی اپوزیشن کے خلاف بھی غلط بیانی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں رانا صاحب کہ ایک طرف سیاسی جماعتوں کی آپس میں کشیدگی جو ہے اس پہ بڑی تشویش ہے لوگوں کو، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاز آیا تھا جوڈیشری میں، ججز جو ہیں ان کی گروپ بندی تھی، ہمارا خیال تھا کہ شاید 26ویں آئینی ترمیم جو آپ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ گروپ بندی ختم ہو جائے گی، وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور اب کچھ ایسے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ ججز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے گی۔ اس کا اشارہ آج سپریم کورٹ کے ججز نے اپنے ریمارکس میں بھی دیا، لیکن میں نے آپ سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب آئے ہیں، تو جب آپ کو یاد ہے آپ پر ایک جھوٹا مقدمہ بنا تھا اور میں نے اس کو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا جھوٹا مقدمہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس وقت جو صاحب ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کا کلپ میں نے کل بھی چلایا تھا اور میں آج بھی چلاؤں گا اور میں بار بار چلاؤں گا، سنیں ذرا۔ اس کیس میں رانا ثناءاللہ صاحب کے عدالت میں یہ چلان پڑا ہوا ہے، ہماری جتنی ایویڈنس ہے جس میں ریکوری آف 15 kg ہیروئن، جس میں سٹیٹمنٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی، ریکوری کے وٹنسز ہیں، 3 وٹنسز ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس، ادارے نے اپنا لیگلی کام کیا ہے، کرتا رہے گا، یہ افینس اگینسٹ پبلک ہے، سوسائٹی ہے، اس میں آپ لوگوں نے بھی ساتھ دینا ہے۔ یہ 1 کلو ہیروئن 1000 بندے کو مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت سیریس افینس ہے۔ اب یہ راجہ انعام صاحب جو ہیں یہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بن گئے ہیں، تو اب میں کیسے ان کی ججمنٹس پہ یقین کروں گا؟ نہیں، دیکھیں، یہ وہی وقت تھا کہ جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ جوہر نایاب جو لوگوں کو بڑے منصبوں پہ فائز کرتا ہے وہ ان میں موجود ہے۔ اچھا، تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس جوہر نایاب کی شناخت اب ہوئی ہے، یہ تو شناخت اسی وقت ہو جانی چاہیے۔ یہ اب اس وقت ان کو بطور وکیل آپ کے خلاف استعمال کیا گیا، اب آپ کی حکومت ان کو بطور جج اپوزیشن کے خلاف استعمال کرے گی؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت میرا کیس جو ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے دن کہہ دیا تھا بڑا غلط کیس ہے، تو اس وقت ایک میں خود وکیل تھا، تو اس وقت جو کچھ سینئر وکلاء تھے ان سے رابطہ کیا گیا۔ میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا، آپ نے کیس ہونے سے پہلے، گرفتاری ہونے سے پہلے میرے شو میں پریڈکشن کی تھی کہ میرے خلاف یہ سازش ہوا۔ یہ کہ انہوں نے جب سینئر وکلاء سے رابطہ کیا کہ جی یہ کیس آپ لیں، تو 2-3 لوگوں نے کہا کہ جی ہمارا ضمیر جو ہے نا ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو ہم یہ کیس نہیں لے سکتے۔ تو پھر جب انہوں نے راجہ انعام صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنے ضمیر کو للکارا اور پچھاڑا اسے اور اس چیلنج کو قبول کیا اور اس چیلنج کو انہوں نے نبھایا۔ پھر تو اب جب آپ کی حکومت ہی نے تو ان کو کلیئرنس دیا نا؟ نہیں، ہم نے تو نہیں دی، وہ تو جوڈیشل کمیشن نے دی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں بھی تو دیکھیں نا، آپ کے لوگ تو اس میں ہے نا، جوڈیشل کمیشن میں تو لوگ ہیں نا آپ کے، یہ تو آپ نہیں۔ میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک اعلیٰ منصب کے لیے جو کمپیٹنس ہے وہ اس آدمی میں پوری ہے۔ تو رانا صاحب دیکھیں نا، پھر ہم یہ اب ازیوم کر لیں آج کہ یہ صاحب اگر بطور وکیل آپ کے خلاف غلط بیانی کرتے رہے، میں جھوٹ کا لفظ نہیں استعمال کرتا کیونکہ جج صاحب بن گئے ہیں، تو جج صاحب کے لیے کہنا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں غلط بیانی کا لفظ استعمال آپ کے خلاف غلط بیانی کرتے رہے اور اب یہ آج کی اپوزیشن کے خلاف بھی غلط بیانی کریں گے؟ جی، اس سے تو اپنا میں نے تو کہا ہے کہ اس وقت انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے کچھ وکلاء نے کہا کہ جی ہم اپنے ضمیر کے خلاف یہ کیس نہیں لے سکتے،
تو انہوں نے اس وقت اپنے ضمیر کو للکارتے ہوئے اب آپ چیلنج کو قبول کیا تھا۔ ان وکلا کے نام نہیں لے رہے جنہوں نے انکار کیا تھا، میں 2-3 کو تو میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت بڑے بڑے نام تھے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو چاہیے آپ کے ساتھ مذاکرات کریں، کہیں اور مذاکرات نہ کریں۔ نہیں دیکھیں، مذاکرات تو جو ہے وہ تو میں تو ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو اپنے معاملات جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کرنی چاہیے۔ ہم تو اس وقت جب یہ ہمارے خلاف یہ انہوں نے کیسز بنائے تھے، ہم تو اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں۔ اس وقت اگر یہ بیٹھ کے بات کر لیتے، اگر 25 جولائی کا بندوبست ہو جاتا تو پھر 8 فروری کا جو ہے نا وہ کسی کو گلہ کرنے کا موقع نہ ملتا۔ تو اگر آپ جو ہے وہ 25 جولائی کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو سارا کچھ ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ پھر آگے جا کے تو اٹ مینس کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ جب آپ اپنے حق میں ہو تو اس کو کہیں کہ جی یہ درست ہے، اور جو جب آپ کے خلاف ہو تو پھر کہیں آپ کے غلط ہے، تو اس چیز کو تو کوئی نہیں مانتا۔